بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں لبیک۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں مجید احمد جائی۔ طواف وداع۔ اس روز حرم شریف کا رنگ ہی کچھ اور تھا، اگرچہ وہی فرش تھا، وہی دیواریں تھیں، وہی ستون تھے، وہی زائرین تھے، وہی نمازی تھے، وہی سجدے تھے، وہی طواف تھا، لیکن نہ شوق تھا، نہ وہ شدت تھی، نہ وہ ولولہ تھا۔ سارے حرم پر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تسبیحیں رک رک کر چل رہی تھیں، انگلیاں کانپ رہی تھیں، ہونٹوں پر لرزش تھی، کندھے ڈھلکے ہوئے تھے، گردنیں جھکی ہوئی تھیں، نگاہیں نامعلوم تھیں۔ مطاف میں وہ جوش نظر نہ آتا تھا۔ طواف کرنے والے رک رک کر چل رہے تھے، جیسے ڈرتے ہوں کہ طواف ختم نہ ہو جائے۔ اس وقت زائرین طواف وداع میں مصروف تھے۔ خانہ کعبہ کے حضور وہ ہمارا آخری دن تھا، آخری حاضری۔ اس روز ہم سب زائرین نہیں بلکہ حاجی تھے۔ احرام اتر چکے تھے۔ یا اللہ میں حاضر ہوں کے نعرے ختم ہو چکے تھے۔ خانہ خدا خود بتلا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ نئے کپڑے پہنے وہ یوں نیا نیا سا لگتا تھا، جیسے اجنبی ہو، جیسے ہماری صرف سرسری جان پہچان ہو۔ خانہ کعبہ کی مندر خالی پڑی تھی، کوئی وہاں سے جھانک نہیں رہا تھا۔ صرف مندر ہی نہیں، سارا کوٹھا خالی پڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ آباد ہے، اس میں وہ احساس موجودگی نہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ خالی بت ہو۔ جب ہم پہلی مرتبہ زائرین کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں آئے تھے تو خانہ خدا کو دیکھ کر شدت سے ایک موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے ایک ایک پتھر میں زندگی تھی، پتھر کی ایک ایک رگ کسی وجود کی تڑپ سے شرشار تھی۔ اس وقت کسی نے محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ پتھر کا بنا ہوا ایک بت ہے۔ کسی کو یہ خیال نہ آیا تھا کہ لامحدود اللہ کو اس چھوٹے سے کوٹھے میں کس طرح مقید کیا جا سکتا ہے، کہ ایک نئی عظیم قادر المطلق ہستی اس کوٹھے میں کس طرح سما سکتی ہے، کہ لامتناہی کائنات کے والی کو ایک چھوٹے سے پتھر کے کوٹھے میں محدود کر دینا ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ پتہ نہیں کیوں پڑھے لکھے لوگ، اسلام کو جاننے سمجھنے والے لوگ ان دنوں سبھی محسوس کرتے تھے کہ وہ اس کا گھر ہے، کہ وہ اس کوٹھے میں مقیم ہے، کہ وہ اس چار دیواری میں چھپا بیٹھا ہے۔ ان دنوں وہ کوٹھا ساری کائنات پر مسلط محیط تھا، لیکن آج وداع کے روز وہ کوٹھا خالی خالی دکھتا تھا۔ اس کے باوجود زائرین معرفت کے جذبے سے نڈھال تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے اللہ سے جدا ہو رہے ہیں، اسے الوداع کہہ رہے ہیں، خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ جدائی کے خیال سے ان کی آنکھیں آنسوں میں تیر رہی تھیں۔ دفتن حرم شریف میں ایک شور اٹھا، سب کی نگاہیں خانہ خدا سے ہٹ کر حرم شریف کے صحن کی طرف اٹھ گئیں۔ افیر کی قافلہ۔ وداع ہونے والا وہ پہلا قافلہ تھا۔ وہ قافلہ 40-50 افریقیوں پر مشتمل تھا، جس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی، بچے بھی۔ وہ سب حرم میں بنی ہوئی اس شاہراہ پر کھڑے تھے جو سیدھی بیرونی دروازے کو جاتی ہے۔ اب وداع ہونے والے افریقیوں کے چہرے فرط محبت اور غم جدائی سے مسخ ہو رہے تھے۔ ان کی نگاہیں خانہ خدا پر مرکوز تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پیشانیوں میں سجدے تڑپ رہے تھے۔ ان کا انگ انگ عجز و احترام اور دکھ سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ سب خانہ خدا کی طرف منہ کیے الٹے پاؤں مسجد کے بیرونی دروازے کی طرف چل رہے تھے۔ ہر قدم اٹھانے کے بعد ان کے جذبے میں مزید شدت پیدا ہو جاتی، تڑپ میں اضافہ ہو جاتا، دکھ میں گہرائی اور آنسوں میں مزید روانی۔ ان کے چہرے جدائی کے درد اور کرب کے جذبے سے پھوڑوں کی طرح رس رہے تھے۔ یہ قافلہ الٹے پاؤں رینگتا رہا۔ حرم میں بیٹھے زائرین ہکے بکے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ زندگی میں میں نے کئی ایک عظیم جذباتی مناظر دیکھے ہیں، لیکن اس روز حرم میں وداع کے اس منظر میں اتنا تاثر تھا، اتنی شدت تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
زائرین اپنی نگاہیں اس منظر سے ہٹا نہیں سکتے تھے جیسے کسی سحر سے پتھر کے بن گئے ہوں۔